بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے مگر شوہر پاس ہی نہیں آتا تھا، کہتا تھا جب تک تم پاک نہیں ہوگی میں پاس نہیں آؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ پاک تو ہوں، پھر وہ ایسا کیوں کہتا ہے۔ پھر ایک دن اس کی ماں کہنے لگی اگر تم شوہر کی قربت چاہتی ہو تو پاک بننے کے لیے تمہیں ندی کے کنارے جانا ہوگا۔ مگر جیسے ہی میں وہاں گئی میرا شوہر وہیں موجود تھا اور جان نکل گئی جب میں اچانک میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میری بارات پہنچنے والی تھی اور میں نے اپنے موبائل پر ایک عجیب و غریب میسج پڑھا تھا جو کہ انجان نمبر سے آیا تھا، جسے پڑھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی اور پریشانی میرے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا جائے۔ نمبر انجان تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس میسیج میں یہ لکھا تھا کہ ابھی تمہاری بارات نہیں آئی، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اس رشتے سے انکار کر کے خود کو بچا سکتی ہو، لیکن اگر تم نے یہ شادی کر لی تو پھر تم خود کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دو گی جس سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ میں یہ میسیج پڑھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ کون ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے؟ عین بارات سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس طرح کا میسیج آنا ہرگز بھی معمولی بات نہیں تھی، مگر میری دوست اور کزن نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ضرور تمہارے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا کوئی دشمن ہو جو نہیں چاہتا ہو کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ پاؤ، اور خوش رہو تو تم اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دو اور بھول جاؤ کیسا کوئی میسیج بھی آیا تھا، ورنہ تمہارے آگے کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میرے خیال سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مجھے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میرا نکاح ہو گیا، رخصتی کے بعد میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ مجھے تو یہی امید تھی کہ اب میرا وقت یہاں پر بہت اچھا گزرے گا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور کمرے میں آتے ہی میرے شوہر مجھ پر چلانے لگا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کی یہ پہلی رات میرے شوہر کی ڈانٹ کھاتے ہوئے گزاروں گی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر اسے مجھ سے مسئلہ کیا ہے، وہ مجھ پر کیوں چیخ رہا ہے، میرا ایسا کیا قصور ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے بیڈ سے نیچے اتار دیا اور کہنے لگا کہ تم پاک نہیں ہو، جب تک تم پاک نہیں ہوگی میں تمہاری قربت نہیں کروں گا، اور تم میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، تو وہاں پر شرم کے مارے ڈوب مرنے والی ہی ہو گئی تھی کہ باہر بہت سارے مہمان تھے اور میرے شوہر نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی تھی کہ مجھے یوں ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازے کے آگے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی اور میں کسی سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں تھی۔ تبھی میری ساس آ گئی، میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ فکر نہیں کرو، میں سمجھ گئی ہوں کہ اس نے تمہیں کمرے سے باہر کیوں نکالا ہوگا، تم آ جاؤ میں تمہیں دوسرا کمرہ دکھاتی ہوں۔ میں تو اپنی ساس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو ایسے مطمئن تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری ساس نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ جب تک تم دونوں کے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہیں پر رہنا۔ یہ تھی میری شادی کی پہلی رات اور میں اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی۔ کیا کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا ہے؟ میاں بیوی میں 100 لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کمرے کی حد تک ہی محدود رہنے چاہیے، جبکہ میرے شوہر نے تو مجھے کوئی بھی حق دیے بغیر ہی پہلی رات ہی یوں ہی باہر نکال دیا تھا، اور جیسے اس کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اگلی صبح میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے کہ جب تک نئی آنے والی دلہن اچھے طرح سے پاک صاف نہیں ہو جاتی وہ ہرگز بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اسی لیے تم ابھی یہاں پر ہو، فکر نہیں کرو، جب تم پاک ہو جاؤ گی تو تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہو گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ ماں بیٹے مجھے ناپاک سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کس حوالے سے پاک صاف ہونے کی بات کر رہے تھے۔
جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ابھی یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں آہستہ آہستہ سب معلوم ہو جائے گا۔ ولیمے پر میں نے کوشش کی کہ میرے رویے میں، تاثرات میں گھر والوں کو اندازہ نہ ہو کہ اپنا پہلا دن یہاں پر کیسے گزار چکی ہوں۔ رسم و رواج کے مطابق جب میرے گھر والے میرا شوہر کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئے اور کھانے کے بعد امی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنے شوہر کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ مجھے لگا تھا چونکہ یہ میرے گھر پر ہے تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرے گا، مگر جب میں اپنے کمرے میں گئی تو اس نے پھر سے دو ٹوک انداز میں مجھے کہا کہ تمہیں کہیں اور سونا پڑے گا، کیونکہ میں تمہیں کل ہی تو بتا چکا ہوں کہ جب تک تم پاک اور صاف نہیں ہو جاتی نہ ہی میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہ سکتا ہوں۔ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس موقع پر میں کیا کروں۔ اگر یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلتی تو طوفان مچ جاتا، اور لیکن دوسری طرف سے نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر خراب ہو، اور میرے شوہر کے بارے میں تو میرے گھر والے کچھ الٹا سیدھا سوچیں، اس لیے میں چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور اسٹڈی روم میں جا کر سو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ یہاں پر الگ کمروں میں سوتے ہیں۔ گھر آ کر میں نے اچھی طرح سے غسل کیا، خود پر پرفیوم چھڑکی اور اپنا شوہر کو انتظار کرنے لگی۔ جب وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں اب تو میں بالکل ویسی ہی بن گئی ہوں جیسے آپ نے کہا تھا، میں نے اچھی طرح سے غسل بھی کر لیا ہے، اب تو میں تمہارے کمرے میں رہ سکتی ہوں نا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ خوش ہو جائے گا، مگر وہ تو الٹا غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ غسل کرنے سے پاک ہو جاؤ گی؟ نہیں، اس طرح تمہارے اندر کی میل نہیں نکلے گی۔ مجھے تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں چاہیے، میں تو تمہارے اندر کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری روح کی صفائی چاہتا ہوں، اور اس میں ابھی تک تم ناکام ہو۔ جب تک مجھے معلوم ہو جائے کہ تم میرے قابل ہو گئی ہو تبھی میں تم کو ہاتھ لگاؤں گا۔ میری شادی کو 2 ہفتے ہونے والے تھے اور یہ روز کا معمول بن گیا تھا، تو میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ہرگز نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اندر کی خوبصورتی اور روح کی صفائی، اس کی کیا مراد ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ اب مہمانوں کے ساتھ تو میں کسی اور دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجبوراً ہی مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں ہی آنا پڑا، اور میں نے اسے کہا کہ میں یہاں نیچے زمین پر سو جاؤں گی، مگر مجھے کمرے سے باہر نہ نکالو، کیونکہ گھر میں مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہی مجھے نکال دیا اور کہا کہ تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتی، پہلے خود کو پاک صاف کرو پھر بھی کوئی بات کرنا۔ میں چھت پر آ گئی تاکہ کوئی بھی مجھے نہ دیکھ پائے، اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی کہ اچانک اسی وقت میرے موبائل پر میسج آیا، جو کچھ یوں تھا کہ تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شادی مت کرو، تمہاری زندگی عذاب ہو جائے گی، مگر تم نے تو میری ایک نہیں مانی، اور اب دیکھ لو کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ وہ میسج پڑھ کر اچانک ہی میں اچھل کر رہ گئی۔ یہ کون ہے جس کو میرے بارے میں ہی سب معلوم اور میں اس کے بارے میں ہی نہیں جانتا؟ کہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میسج کرنے والا لڑکا ہے یا لڑکی، اور اب دیکھ لو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ وہ میسج پڑھ کر اچانک ہی میں اچھل کر رہ گئی کہ یہ کون ہے جس کو میرے بارے میں سب معلوم ہے اور میں اس کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میسج کرنے والا لڑکا ہے یا لڑکی۔ میں نے جوابی میسج بھیجا، کون ہو تم؟ تو فقط ایک ہی الفظ آیا، تمہارا خیر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں پر رہتے ہو اور تمہیں میرے بارے میں کیا بات معلوم ہے، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور بس یہی کہتا رہا کہ آخر خود کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ ابھی تمہارے ساتھ بہت کچھ ہوگا۔ یہ میسج پڑھ کر میں بہت ڈر گئی کہ جانے اب آگے اور میرے ساتھ کیا برا ہوگا۔ کیا اس سے بھی برا ہونا ابھی باقی تھا کہ میرے شوہر نے بغیر کسی کی وجہ کے مجھے ہی کمرے سے باہر نکال کر رکھا تھا، اور اس کی زندگی میں میری کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔
میں اپنے ماں باپ کی دوسری بیٹی تھی اور میرے ماں باپ نے ہم سب بہن بھائیوں کو بہت ہی لاڈ سے پالا تھا۔ اپنی بساط سے بڑھ کر ہم سے بے خواہش پوری کی تھی۔ ہم سب کو تعلیم دلوا کر اپنے فرض سے بھی وہ بہت اچھی طرح سے سبکدوش ہوئے تھے۔ ہم دونوں بہنوں کو انہوں نے اچھا جہیز دیا تھا۔ میں نے جب پڑھائی مکمل کر لی تو میرے دل میں چاہا کہ میں نوکری کروں اور اپنا باپ کا ہاتھ بٹھاؤں، لیکن ساری زندگی انہوں نے ہی محنت کی تھی۔ لیکن میرے بابا نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ بیٹیاں تو گھروں میں راج کرتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں، سب اب میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ میرے بابا ہمیشہ ہی بات کہتے تھے، میں تو اپنی بیٹی ایسے قدردانوں میں دوں گا جو کہ اس کے اچھے سے قدر کر سکیں، اور ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں گا جو اسے پھولوں کی طرح رکھے گا۔ اسی لیے میں نے اپنی شادی کا مکمل اختیار اپنے باپ کو ہی دے دیا، وہ جسے چاہے میری شادی کر دے۔ مجھے ان کے فیصلے پر بھرپور بھروسہ تھا، وہ میرے لیے کبھی کوئی غلط انتخاب نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ان سے چوک ہو گئی، ان کے تجربے نے انہیں دھوکہ دے دیا اور انہوں نے ایسا شخص میرے لیے منتخب کر دیا جو کسی بھی طرح سے میرے لائق نہیں تھا۔ اگر میرے باپ کو یہ سب پتہ چل جاتا تو ان کی کیا حالت ہوتی میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے میں نے اب تک انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ بات بتانے میں بھی ظاہر ہے کہ کتنی عجیب تھی کہ شوہر صرف اس وجہ سے پاس نہیں آتا کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیوی پاک صاف نہیں ہے۔ جو بھی یہ بات سنتا وہ حیران ہوتا اور میرا یقین ہی نہ کرتا۔ سب کو یہ لگتا کہ میں ہی جھوٹ بول رہی ہوں اور مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے جو اپنے شوہر پر اس الزام لگا رہی ہوں۔ لیکن یہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے میسج کر کے میرا حال دریافت کر رہا تھا اور مجھے اس گھر سے چلے جانے کا کہہ رہا تھا۔ شاید یہ سب جاننا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ کون تھا اور اسے یہ سب کیسے معلوم تھا؟ میں اس چھت پر بیٹھی تھی، یہ سب سوچ رہی تھی کہ میری ساس بھی اوپر آ گئی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم اپنے شوہر کی وجہ سے بہت پریشان ہو، لیکن آج میں تمہارے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل لے کر آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہر اچھی مشرقی لڑکی کی طرح تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، لیکن تمہیں معلوم تو ہے کہ اس کی کیا شرط ہے۔ پہلے تمہیں پاک اور صاف ہونا پڑے گا۔ ہمارے خاندان میں لڑکی شادی کے 15 دن کے بعد پاک صاف ہونے کے لیے ایک ندی کے کنارے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اسے غسل کرنا پڑتا ہے، پھر ہی وہ لڑکی پاک کہلاتی ہے۔ اگر تم بھی یہی سب کرو گی تو تمہارا شوہر تم سے ناراضی ہو جائے گا۔ میری ساس ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ہر لڑکی کی طرح ابھی اپنا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ میں گھر چلی جاؤں اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دوں اور لوگ ان کو باتیں سنائے کہ آپ کی بیٹی تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی گھر واپس آ گئی تھی، اور اسی لیے بہتر یہی تھا کہ جیسی شرط میرے شوہر نے رکھ رکھی تھی اس کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اس لیے میں نے حامی بھر لی اور اگلے دن میں نے اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ اس ندی پر جائیں گے تو میری ساس نے مجھے ایڈریس بتا کر کہا نہیں، تمہیں خود ہی جانا پڑے گا۔ جس ندی کا پتہ میرے پاس نہیں تھا مجھے بتایا گیا، اور وہ شہر سے بہت ہی دور جنگل کے کنارے پر تھی اور مجھے وہاں پر اکیلے ہی جانا پڑا۔ میری ساس نے مجھے صاف طور پر منع کر دیا تھا کہ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی کہ کہاں پر جا رہی ہو، یہ نیک کام ہے اور بالکل خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں دوپہر کے 12 بجے ہی گھر سے نکلی آئی اور 2 گھنٹوں کے بعد میں ویران اور سنسان جگہ پر آ گئی۔ میرا دل بہت ہی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آخر اتنی دور آ کر غسل کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ جانے یہ کیسے لوگ ہیں جن کے اندر کچے عقیدے ہیں۔ ندی سامنے ہی بہہ رہی تھی اور آس پاس کسی ذی روح کا نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میری ساس کو کیا معلوم ہوگا کہ میں نے یہاں پر غسل بھی کیا ہے یا نہیں۔ آدھا گھنٹہ یہاں پر بیٹھ کر چلی جاؤں گی۔ ابھی میں ندی کے کنارے پہنچی ہی تھی کہ اچانک میں چونک گئی، کیونکہ وہاں پر میں نے اپنے شوہر کو بیٹھے دیکھا جو سکون سے ندی کے پتھر پھینک رہا تھا۔ میں اسے یہاں پر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میری ساس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی یہاں پر ہوگا۔ اسے تو بس مجھے یہاں پر جانے کو کہا تھا، تو میرا شوہر یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ میں اس کے پاس گئی تو میری طرح وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوا، بلکہ سکون سے کہنے لگا
کہ تمہیں گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، تمہیں بہت ہی پہلے یہاں پر آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ راستے میں ٹریفک بہت تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ آپ کی امی نے تو نہیں بتایا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم غسل کرو گی بھی یا گھر آ کر ہمیں جھوٹ بول دو گی، اسی لیے میں یہاں پر آیا کہ میں دیکھ سکوں کہ تم خود کو پاک کرتی بھی ہو یا نہیں۔ مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر بہت صدمہ لگا۔ وہ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اس لیے میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں اس سے دریافت کیا کہ میں تو غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤں گی، لیکن آپ کا کیا؟ اگر یہی شرط میں آپ کے لیے بھی رکھ دوں کہ میں آپ کو اپنے پاس تبھی آنے دوں گی جب آپ بھی یہاں غسل کریں گے۔ میری بات سن کر ایک دم سے بے چین نظر آنے لگا۔ میں غور سے اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھار دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا کیا فیصلہ ہوتا، کیونکہ اس ندی کا بہاؤ بہت تیز اور میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی اس میں جا کر یوں نہا سکتا ہے، اور اگر وہ میرے لیے یہی شرط رکھ رہا تھا تو پھر اسے بھی یہی شرط اپنے لیے بھی ماننی چاہیے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ منع کر دے گا، اور ایک دم سے ہنسنے لگا اور اونچی آواز سے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ میں نے سختی سے کہا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کی بھی بات نہیں مانوں گی۔ مجھے بھی اس ندی میں ہرگز بھی غسل نہیں کرنا ہے۔ واپس جا رہی ہوں میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے کہ اچانک اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑ لیا، اور اب کی بار تو وہ بولا کہ اس کا لہجہ سن کر میں چونک گئی۔ وہ بدلی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ تم یہاں پر آئی تو اپنی مرضی سے ہو، لیکن اب جا نہیں سکو گی۔ اس پل اس کے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پر چھائی وحشت اور دیوانگی دیکھ کر مجھے اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ میرا شوہر ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ سب میری ہی پلاننگ تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ وہ تمہیں یہاں پر بھیجے تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کیسا مقصد؟ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی ہو کہ میری چوتھی شادی ہے، اور میں نے سبھی شادیاں صرف اسی کے لیے کی ہیں، میں لڑکیوں سے بدلہ لے سکوں۔ میں مینا سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی، اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب ہماری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا، اور میں نے مینا کے ساتھ اپنی زندگی کے بہت سہانے سپنے دیکھے تھے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ وہ مجھے دھوکے دے رہی ہے۔ اور جب مجھے اس کے لیے پتہ چلا کہ وہ میری ہی دوست کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے، تو یہی نہیں اس کے ساتھ تنہائی میں بھی وقت گزارتی ہے، تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں دیوانوں کی حد تک مینا سے پیار کرتا تھا، مگر اس نے ثابت کر دیا کہ لڑکیاں ہوتی ہی بے وفا ہیں۔ میں ہرگز بھی مینا کو معاف نہیں کر سکتا تھا، اور اسی لیے میں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور میں اسے ایک دن یہاں پر لے آیا۔ ندی کے کنارے جب میں اسے لے کر آیا تو میں نے اس ندی میں اسے دھکا دے دیا، اور وہ اس ندی میں ڈوب گئی، اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پھر 3 شادیاں کی، اور اپنی تینوں بیویوں کو شادی کے کچھ دن کے بعد ہی یہاں پر بہانے سے لا کر دھکا دے دیا۔ وہ سبھی مر گئیں۔ اب چوتھی شادی تم سے ہی کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تمہاری ہی باری ہے، تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک دم سے مجھے دھکا دے دیا۔ میں جو دم بخود ہو کر اس کی کہانی سن رہی تھی، اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی اور پیچھے کو لڑکھڑاتی، مگر میں اس سے پہلے کہ ندی میں گرتی کسی نے مجھے آگے بڑھ کر گرنے سے بچا لیا۔ میں نے دیکھا تو اسی خیر خواہ کو خود پر جھکتے ہوئے پایا۔ ہم دونوں جلدی سے سیدھے ہوئے تو میرا شوہر اس کو یہاں پر دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور مجھے کہنے لگا کہ دیکھا نہیں، میں تمہارے بارے میں صحیح تھا، تم بھی مینا کی طرح ہی ایک بے وفا لڑکی ہو، اور اپنے عاشق کو یہاں پر تم نے ہی لایا ہے تاکہ اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا سکو۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہم دونوں نے ہی تمہیں یہاں پر بلایا ہے، یہ ہمارا ہی پلان تھا، اور مجھے تو تمہاری اصلیت کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس دن جب چھت پر میری اس سے تفصیل سے بات ہوئی تھی،
اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ تم کتنے برے انسان ہو، اور اس نے مجھے شادی سے منع کیا تھا، مگر میری بری قسمت کہ میں نے تم تک اس کی بات نہیں مانی۔ لیکن اب دوبارہ جب اس نے مجھے اپنی جان بچانے کا کہا تو مجھے اس کی بات پر اعتبار کرنا پڑا۔ میں چاہتی تو اپنی جان بچانے کے لیے اسی رات ہمارے گھر سے بھاگ سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں تمہیں غلط فہمی میں رہنے دینا چاہتی تھی کہ تم میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہو، اور میں تمہارے ہی کہنے پر یہاں پر آئی ہوں، جبکہ اگر تم یہاں پر ہو تو یہ تمہارا نہیں بلکہ ہمارے پلان کا حصہ ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اپنے منہ سے اپنے سب جرائم کا اقرار کر چکی ہو کہ اپنی سبھی بیویوں کو اور مینا کو تم نے ہی مارا ہے، اور تمہاری ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور اپنے پیچھے نظر گھما کر دیکھو کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے شوہر نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو اپنے پیچھے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ چیخنے اور چلانے لگا، مگر انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کر لیا۔ وہ خیر خواہ لڑکا جس کا نام دانش تھا مجھے کہنے لگا کہ میں مینا کا کزن ہوں، اور میں اس کی دیوانگی سے بہت اچھے سے واقف ہوں، اور مجھے یہی تھا کہ اس نے اپنی بیویوں کو کہیں پر قید کر رکھا ہوگا، لیکن میں ہرگز بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اس حد تک بھی نفسیاتی اور پاگل ہو سکتا ہے۔ اس نے میرا شکر ادا کیا اس دن چھت پر جب اس نے مجھے سب بتایا اور ساتھ دینے کی درخواست کی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر میں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا، اور آج میں جان بوجھ کر یہاں پر آئی تھی کیونکہ میں اپنی ساس کو اس سے بات کرتے سن چکی تھی، اور وہ اسے بھی ندی پر جانے کا کہہ رہی تھی۔ کیسی ماں تھی جو اپنے ذہنی بیمار بیٹے کا علاج کروانے کے بجائے پولیس نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ میں نے خلا لے لی، میں یہی کر سکتی تھی، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک کوئی اچھا انسان نہیں ملے گا میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ شکریہ۔